الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 11واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 18 جون 2023 عیسوی کا دن ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کے قریب کی مختلف ادوار کی نشانیاں یعنی غیب کی خبریں بتائی ہیں، ان میں سے ایک خبر کا خلاصہ اور مفہوم یہ بھی ہے کہ المسیح الدجال کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ دجال دجل سے ہے اور دجل کو جھوٹ کے ترجمے اور معنی میں بھی بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ دجال ہوگا قبلہ اول کا حاکم لیکن جھوٹا ہوگا، جھوٹ بولے گا، اور اس کی سیج سجانے والے یاجوج اور ماجوج اور ان کے ہم نوا وہ بھی جھوٹ بولیں گے۔ اس تمہید کے بعد عرض یہ ہے کہ اس وقت فلسطین کو ختم کرنے کے لیے اور مسجد اقصیٰ کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے 2023 عیسوی میں اسرائیلی صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اور اس کے وزیروں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی پارلیمنٹ یعنی اسرائیلی کنیسہ میں یہ قانون بنانے جا رہے ہیں کہ جی مسجد اقصیٰ شریف کا 75% جو احاطہ ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ جہاں وہ سنہری گنبد الصخرہ نظر آتا ہے، وہ سارا حصہ یہودیوں کو دے دیا جائے، اور جو مسجد الاقصیٰ شریف کا یہ جنوبی حصہ ہے تھوڑا سا 25% وہ مسلمانوں کو دے دیا جائے۔ اور اسی قانون کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اب صہیونیوں کو یعنی جو یہودیت کے لبادے میں ہیں ان کو اس ٹیمپل میں داخلے کے لیے تمام دروازوں میں سے داخل ہونے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ اب یہ وہ نیا فتنہ ہے جو اسرائیل نے شوشہ چھوڑ دیا ہے، اور ایز یوزول ہمارے اقوام متحدہ کے جو ممبران ہیں، بالخصوص ایٹمی قوت والے پاکستانی حکمران، مکہ کے حاکم یہ نجدی اور دیگر عرب حکمران ہمیشہ کی طرح OIC کی طرف سے چند بیان دے رہے ہیں، دے کے خاموش ہو جائیں گے۔ عرب لیگ کی طرف سے کوئی بیان آ چکے ہیں، کچھ آ جائیں گے، اور پھر ہمیشہ کی طرح یہ کہہ دیا جائے گا کہ عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ تو عالمی برادری نے تو جو اپنا کردار ادا کرنا ہے وہ تو نظر آ ہی رہا ہے، لیکن اس جیسے حقیر جو اپنا ایک کردار مختصر طریقے سے جائز طریقے سے ادا کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان پروگراموں کی ریکارڈنگ کا مقصد بالیقین اللہ اور رسول کی رضا کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے بچے وہ حقائق سیکھ لیں، جان لیں کہ جو غیب کی دی ہوئی خبروں کے مطابق جاننا ضروری ہیں۔ الہامی کتابوں کا علم، تاریخ کا سبق یہ انتہائی اہم سبق ہے۔ تو یاد رہے کہ اتنی ساری گفتگو سے ذہن میں یہ دہرا لیں کہ اس وقت جو صہیونی یہودیت کا لبادہ اوڑھ کر فلسطین پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور ان کے جھوٹ کی، ان کے دجل کی کئی مثالیں ہیں۔ آج کے پروگرام میں ان کے دجل کی ایک مثال یہ بیان کی جائے گی انشاءاللہ کہ یہودیوں سے آج اگر 2023 عیسوی میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی حضرت یعقوب علیہ السلام کے تو 12 بیٹے تھے اور ہر بیٹے کے نام پہ ایک پورا ٹرائب، ایک پورا قبیلہ موجود تھا، تو آج صرف یہودی کیوں بچے ہیں ساری دنیا میں؟ یعنی باقی 11 بھائیوں کی آل اولاد صفحہ ہستی سے مکمل طور پر کیسے مٹ چکی ہے؟ تو وہ بڑا ایک سیاسی گول مول سا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں نا جی وہ جو 586 بی سی مینس بیفور کرائسٹ، یعنی 586 سال قبل از مسیح، وہ جو
بابل کی علاقے سے آنے والے بخت نصر بادشاہ نے اور ان لوگوں نے جب یروشلم پہ حملہ کیا تھا تو اتنا وہ شدید قسم کا حملہ تھا کہ باقی سارے قبیلے تو مارے گئے اور صرف جودا والے یعنی یہودی بچ گئے۔ اب اس بات کو اگر ہم قرآن پاک سے، حدیث پاک سے تجزیہ پیش کریں تو پھر وہی اعتراض آئے گا کہ جی ہم یہودی اور عیسائی یہ کہیں گے کہ جی ہم تو قرآن و حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے ان کی جو کتابیں ہیں، بریٹینیکا انسائکلوپیڈیا ہے یا وکیپیڈیا انسائکلوپیڈیا ہے، یا ان کا ایک اہم ڈاکومنٹ ہے جوئش انسائکلوپیڈیا، جو لگ بھگ 1906 کے زمانے میں لکھا گیا تھا، اور اس میں 15,000 یہودیوں نے آرٹیکل لکھے ہیں۔ یعنی لکھنے والے زیادہ ہیں، آرٹیکل کی تعداد 15,000 ہے۔ اور اس میں سے جب ہم اہم آرٹیکل دیکھتے ہیں، ان پہ غور کرتے ہیں، تو یہودی انسائکلوپیڈیا سے اور دیگر اسرائیلی روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کے یہودی جو ایک دھوکہ یہ دے رہے ہیں کہ 2023 میں اسرائیلی وزیر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، فلسطین نام کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، تو ایک جھوٹ ان کا یہ ہے کہ ابھی آپ ان کی اسرائیلی کتابیں دیکھ لیں، بریٹینیکا انسائکلوپیڈیا دیکھیں، جوئش انسائکلوپیڈیا دیکھیں، یا اور بھی یعنی ریفرنس ہے، ان اسرائیلیوں کی کتابیں آپ دیکھیں، تو آج بھی جو نقشے دکھائے جاتے ہیں اس میں بڑی دلچسپ حقیقت ہے کہ اسرائیل کی ریاست دکھائی جاتی ہے، ساتھ اس کے فلسطین کی ریاست دکھائی جاتی ہے، اور دونوں کے نیچے ساؤتھ کی طرف جودا کی ریاست دکھائی جاتی ہے۔ یعنی 3 ریاستیں، جودا، فلسطین اور اسرائیلی، یہ 3 ریاستیں آج بھی ان کے نقشوں میں موجود ہیں۔ اب ہم یہ اعتراض نہیں کر رہے کہ وہ کتابیں ان کی کتنی سچی ہیں اور کتنی جھوٹی ہیں، اور ان میں سے کون کون سا پیراگراف تبدیل ہوا ہے، یہ ایک پروگرام میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہی کی کتابوں میں 3 ریاستوں کے نقشے آج بھی موجود ہیں، فلسطین کی ریاست، اسرائیل کی ریاست اور جودا کی ریاست۔ اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ فلسطین کی جو ریاست ہے اور فلسطین کے نقشے کے علاوہ جو ریٹن ٹیکسٹ میں ذکر ہے، یہ ایک جگہ میں نہیں ہے، 2 جگہ میں نہیں ہے، بہت سے پیراگرافز میں PALESTINE پیلسٹائن کا بھی ذکر ہے، اور سپیلنگ بدل کے PHILISTINE فلسطین، اس کا بھی ذکر ہے۔ تو گویا کہ آج فلسطین کی حقیقت سے انکار کرنے والے دراصل جھوٹے ہیں اور اپنے ہی جوئش انسائکلوپیڈیا کی نفی کر رہے ہیں۔ دوسری بات کہ ان کا جو یہ کہنا ہے کہ جی جب 586 قبل مسیح میں بابل والوں نے یروشلم پہ حملہ کیا تھا تو باقی سارے قبیلے بنی اسرائیل کے وہ مکمل تباہ ہو گئے تھے اور بچے صرف یہودی تھے، تو ان کی یہ بات بھی جھوٹ ہے۔ ثبوت اور دلیل اس کی یہ ہے کہ آپ ان کی کتابوں میں دیکھیں، ان کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ جی داؤد علیہ السلام یونائٹڈ کنگڈم کے کنگ تھے، یعنی جودا اور اسرائیل کی دونوں ریاستوں کو ملا کر کے جو علاقہ بنتا ہے، تو اس یونائٹڈ کنگڈم کے کنگ تھے داؤد علیہ السلام، کنگ ڈیوڈ۔ پھر ان کے بیٹے آئے سولومن، یعنی کنگ سولومن، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ پھر جب ان کی بھی فوتگی ہوئی، وفات شریف کا مرحلہ آیا، تو ان کے پھر 2 بیٹے تھے، ان دونوں بیٹوں کا پھر آپس میں نباہ نہ ہو سکا، اور پھر ٹیکس اور دیگر معاملات پہ ان کا یعنی اختلاف ہوا، تو یہ جو مشترکہ ایک علاقہ تھا، ایک یونائٹڈ کنگڈم کی کیفیت تھی، یہ ٹوٹ کے 2 ریاستوں میں بٹ گئی۔ اور 2 ریاستوں میں بٹنے کی کہانی یہ ہے کہ جوئش انسائکلوپیڈیا کے مطابق یا بریٹینیکا انسائکلوپیڈیا کے مطابق یا دیگر یہودی اسرائیلی روایات کے مطابق یہ حقیقت کو وہ آج بھی لکھتے ہیں، یہ حقیقت لکھی ہوئی ہے کہ اسرائیلی ریاست پہ یعقوب علیہ السلام کے جو 10 بیٹے تھے، 10 قبیلے اسرائیلی ریاست کی طرف تھے، وہ انہوں نے ایک ریاست بنا لی، 10 بھائیوں کے قبیلوں نے ایک ریاست اسرائیل بنائی،
اور صرف دو نے، بنجامین اور جودا نے، انہوں نے مل کے جودا ریاست بنائی۔ دو ایک طرف تھے اور 10 ایک طرف تھے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اصل میں 11 ایک طرف تھے اور جودا اکیلا ایک طرف تھا۔ اس پہ ہم مزید بات کریں گے، لیکن اگر یہودیوں کی روایت میں یعنی کہ اعتبار کیا جائے کہ جی 10 بھائی ایک طرف تھے اور جودا اور بنجامین جودا کی ریاست میں ایک طرف تھے، تو بھی جمہوریت کے لحاظ سے آپ سوچیں کہ وہ 10 بھائی کثیر انہوں نے جودا کی مخالفت میں اپنی الگ ریاست کیوں بنائی؟ ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ یہودی کہتے ہیں کہ جو یروشلم کا شہر تھا وہ تو کنگڈم آف جودا کے اندر موجود تھا۔ اب یہیں سے ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے کہ آپ غور کریں کہ اسرائیلی ریاست جو 10 بھائیوں کے قبضے میں ہے، 10 قبیلوں کے قبضے میں ہے، وہ اس میں یروشلم کا شہر موجود ہی نہیں ہے۔ اور یروشلم کا شہر کس کنگڈم میں موجود ہے؟ جودا میں۔ اور سب یہودی، سب عیسائی، سب مسلمان یہ مانتے ہیں کہ 586 قبل مسیح یا اس کے آس پاس 587 کا ذکر بھی ملتا ہے، 586 قبل مسیح کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تو جب بابل والوں نے حملہ کیا اور یروشلم پہ کیا اور اس یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسجد کو شہید کر دیا، ان کے بقول ٹیمپل کو شہید کر دیا، تو انہوں نے بہت زیادہ قتل و غارت کی۔ تو اب آپ اپنی عقل سے سوچیں، دل سے پوچھیں کہ حملہ کریں بابل والے جودا ریاست پر، یروشلم شہر پر، اور یہودی تو آج 2023 عیسوی میں بھی نظر آ رہے ہوں، اور وہ جو دوسری اسرائیلی ریاست تھی جس پہ 10 بھائی اور 10 قبیلے غالب تھے، حکمران تھے، موجود تھے، وہ سارے صفحہ ہستی سے غائب ہو جائیں، تو کیا یہ بات دل کو لگتی ہے؟ کیا یہ بات عقل کو درست معلوم ہوتی ہے؟ کیا بڑا واضح ثبوت نہیں ہے کہ یہودی جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ سے کام لے رہے ہیں؟ انہی یہودیوں کے انسائکلوپیڈیا میں سے اگر ہم ایک ایک پیراگراف ڈھونڈ کے بیان کرنا شروع کریں تو یقین کریں کئی مہینے لگ جائیں، کئی گھنٹوں کی بات نہیں ہو رہی۔ انہوں نے اس قدر جھوٹ لکھا ہے اور اس قدر جھوٹ بولا ہے کہ انہی کی کتاب کا آپ ایک صفحہ پکڑ لیں، ایک پیراگراف پڑھیں، اس میں کچھ لکھا ہوگا، اسی صفحے کے نچلے پیراگراف پہ کچھ اور لکھا ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو یہ حقیر آپ کو اس طرح کی چند مثالیں اگلے پروگراموں میں بیان کرے گا، دکھائے گا، انشاءاللہ سنائے گا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اور ایک پیراگراف میں اس کا مطلب کیا ہے اور دوسرے پیراگراف میں اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہودی یہ آج 2023 عیسوی میں یہ کہتے ہیں کہ جی بابل والوں نے جب یروشلم پہ حملہ کیا تو باقی سارے 10 کے 10 قبیلے یا 11 کے 11 قبیلے وہ مر گئے، ہلاک ہو گئے، صفحہ ہستی سے مکمل طور پہ مٹ گئے، اور جو بچا وہ ایک قبیلہ، وہ تھوڑا سا بچا، وہ جی صرف یہودی بچے، تو یہ بات جھوٹ ہے۔ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ جب یہودی یروشلم کو جودا کی سلطنت کا حصہ مانتے ہیں اور اسرائیلی ریاست کو الگ مانتے ہیں، تو بابل کا حملہ تو یروشلم پہ تھا، تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس حملے میں یہودی ختم ہونے چاہیے اور باقی قبیلے بچنے چاہیے۔ یہ ہے وہ تاریخی حقیقت جو یہودیوں کے لیے بھی فوڈ فار تھاٹ کے طور پہ ایک سوال ان کے کورٹ میں اور ڈال دیا گیا ہے کہ اس کو آپ کلیریفائی کریں، اور ہمارے مسلمان بچے بھی یہ جان لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، جنہوں نے یہ فرما دیا تھا کہ دجال قبلہ اول کا حاکم ہوگا اور جھوٹ بولے گا۔ یا اللہ فتنہ دجال سے بچا، ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔